بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارک احمد ثانی کیس، سپریم کورٹ نے دینی اداروں سے معاونت مانگ لی۔ تفصیلات کے مطابق مبارک احمد ثانی کیس میں سپریم کورٹ نے دینی اداروں سے معاونت کا فیصلہ کرتے ہوئے اسلامی نظریاتی کونسل کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے جامعہ نعیمیہ، دارالعلوم کراچی، جمعیت الحدیث، قرآن اکیڈمی کو بھی نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ عدالت نے 3 ہفتوں میں تحریری گزارشات طلب کر لی۔ سپریم کورٹ نے ہدایت کی ہے کہ کوئی بھی عدالتی فیصلے پر رائے دینا چاہتا ہے تو تحریری طور پر 3 ہفتوں میں دے سکتا ہے۔ پیر کو چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ اس موقع پر وکیل شوکت عزیز صدیقی نے کہا کہ ہم نے بھی اس کیس میں نظر ثانی کی درخواست دائر کی ہے۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کی درخواست ابھی ملی ہے لیکن پڑھی نہیں۔ چیف جسٹس نے رجسٹرار آفس کو امیر جماعت اسلامی کی درخواست کو نمبر لگانے کی ہدایت کی۔ شوکت صدیقی نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مبارک احمد ثانی کیس میں عدالت کی درست معاونت نہیں ہوئی۔ درست معاونت نہ ہونے پر 6 فروری کے فیصلے میں غلطی ہوئی ہے۔ ملزم مبارک ثانی نے مقدمے سے دفعات حذف کرنے کی استدعا کی ہی نہیں تھی۔ اس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ میرے کسی فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست دائر ہو تو خوش ہوتا ہوں۔ یقیناً نظر ثانی سے اپنی غلطی درست کرنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ ہم عقل کل ہیں، اس لیے عدالت معاونت کو ویلکم کرتی ہے۔ اگر فیصلے میں کوئی غلطی ہے تو اسے درست اور معاونت پر شکریہ بھی ادا کریں گے۔ ہم اوپر والے سے ڈرتے ہیں، یہاں تو چھوٹ ہو جائے گی لیکن اوپر چھوٹ نہیں ہوگی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ یقیناً فیصلوں میں غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے آئین میں نظر ثانی کا آپشن دیا گیا ہے۔ سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ شفیق الرحمان برق انتقال کر گئے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق رکن پارلیمنٹ شفیق الرحمان برق برسوں سے علیل تھے اور ہسپتال میں زیر علاج تھے، لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ آج صبح انہوں نے آخری سانس لی۔ ان کے انتقال کی خبر پھیلتے ہی سیاسی اور سماجی حلقوں میں غم کی لہر دوڑ گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ شفیق الرحمان برق کی طبیعت فروری ماہ کے شروع میں زیادہ خراب ہو گئی تھی، جس کے بعد انہیں مراد آباد میں واقع ایک پرائیویٹ ہسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ شفیق الرحمان برق کا انتقال سماجوادی پارٹی کے لیڈران اور کارکنان کے لیے شدید جھٹکا ہے، کیونکہ پارٹی نے انہیں آئندہ پارلیمانی انتخاب کے لیے بھی امیدوار نامزد کیا تھا اور وہ جیت کے مضبوط دعوے دار تھے۔ شفیق الرحمان برق ہندوستان کی پارلیمنٹ میں سب سے زیادہ سن رسیدہ ممبر تھے۔ وہ 4 بار رکن اسمبلی اور 5 بار رکن پارلیمنٹ رہ چکے تھے۔ انہوں نے 1996 میں پہلی بار سماجوادی پارٹی کے ٹکٹ پر لوک سبھا کے انتخابات میں کامیابی حاصل کی تھی اور 2014 میں انہوں نے BSP کی طرف سے الیکشن لڑا تھا اور اس میں بھی وہ کامیاب رہے، اور آخری الیکشن ایک بار پھر انہوں نے سماجوادی پارٹی کے ٹکٹ پر 2019 میں لڑا تھا اور پارلیمنٹ میں پہنچے تھے۔ ان کے انتقال پر سیاسی لیڈروں نے غم کا اظہار کیا ہے۔ گیانواپی مسجد کے تہخانے میں جاری رہے گی پوجا۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے انجمن انتظامیہ مساجد کی اپیل کو کیا مسترد۔ تفصیلات کے مطابق الہ آباد ہائی کورٹ نے گیانواپی مسجد کے تہخانے میں کاشی وشوناتھ مندر ٹرسٹ کو پوجا کا حق دینے کے وارانسی کے ڈسٹرکٹ جج کے 17 جنوری کے حکم کو چیلنج کرنے والی انجمن انتظامیہ مساجد کی اپیل مسترد کر دی ہے۔ جسٹس روہت رنجن اگروال نے پیر کو یہ حکم دیا ہے۔ ڈسٹرکٹ جج نے وارانسی ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو جائیداد کا ریسیور یعنی نگہبان مقرر کیا تھا اور 31 جنوری کے حکم کے ذریعے انہوں نے گیانواپی مسجد کے تہخانے میں پوجا کی اجازت دی تھی۔ جسٹس روہت رنجن اگروال نے ان احکامات کے خلاف مسلم فریق کی دونوں اپیلوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ کیس سے متعلق تمام دستاویزات کو دیکھنے کے بعد اور متعلقہ فریقوں کے دلائل پر غور کرنے کے بعد عدالت کو ڈسٹرکٹ جج وارانسی کے 17 جنوری کو DM وارانسی کو جائیداد کے ریسیور کے طور پر مقرر کرنے کے ساتھ ہی ویاسٹی تہخانے میں پوجا کی اجازت دینے والے 31 جنوری کے حکم میں مداخلت کی کوئی وجہ نہیں ملی ہے۔ افغان وزیر خارجہ کی وفد کے ہمراہ ترکمانستان کے ہم منصب سے ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی حفظہ اللہ نے وفد کے ہمراہ ترکمانستان کے وزیر خارجہ رشید مردوف سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں افغانستان اور ترکمانستان کے درمیان 2 طرفہ تعلقات، اشخاباد میں افغانستان کی سفارتی موجودگی کی سطح بڑھانے،
افغانستان میں ٹاپی منصوبے کے عملی طور پر آغاز، صوبہ ہرات میں ترکمانستان سے درآمدی بجلی میں اضافہ، سڑکوں کی بحالی، افغانستان ریلوے کے شعبے میں ترقی میں ترکمانستان کی سرمایہ کاری کے حوالے سے جامع بات چیت ہوئی ہے۔ افغان وزیر خارجہ نے ترکمانستان ہم منصب کی جانب سے دعوت اور پرتپاک استقبال پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان اعلیٰ سطحی وفود کی آمد و رفت میں اضافہ قربت اور دوستانہ تعلقات کو ظاہر کرتا ہے۔ افغان وزیر خارجہ نے درخواست کی کہ دو طرفہ تجارت اور سامان کی منتقلی میں اضافے کے لیے ترکمانستان کے ویزوں کے اجراء میں افغان تاجروں اور ٹرانسپورٹ اہلکاروں کو سہولیات فراہم کی جائیں۔ وزیر خارجہ نے افغان ریلوے اہلکاروں کو معیاری تربیت فراہم کرنے پر ترکمانستان کا شکریہ ادا کیا اور امید ظاہر کی کہ افغان طلباء کے لیے ترکمانستان کے اسکالرشپ میں اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ متقی صاحب نے افغانستان میں تاپی منصوبے کے عملی طور پر آغاز کے لیے افغانستان کی ہمہ جہت تیاریوں کے حوالے سے مکمل معلومات فراہم کی اور امید ظاہر کی کہ مستقبل قریب میں دونوں ممالک تاپی منصوبے پر کام کا عملی طور پر آغاز کریں گے۔ علاوہ ازیں وزیر خارجہ نے ہرات میں نور الجہاد سب اسٹیشن پر کام کی پیش رفت، ہرات میں بجلی میں اضافے اور تاپی منصوبے کے حوالے سے افغانستان کی تیاری کے بارے میں معلومات پیش کی ہیں۔ وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی حفظہ اللہ نے کہا کہ امارت اسلامیہ افغانستان کی خارجہ پالیسی معیشت کی بہتری کے گرد گھومتی ہے۔ امارت اسلامیہ علاقائی اقتصادی رابطہ پر بھرپور توجہ دیتی ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان میں شاہراہوں اور ریلوے کی تعمیر امارت اسلامیہ کی ترجیحات میں شامل ہے۔ وزیر خارجہ نے ترکمانستان کو ترکنڈی سے ہرات، اندخوئی، شبرغان تا مزار شریف ریلوے لائن کی توسیع میں سرمایہ کاری کرنے کی ترغیب بھی دی ہے۔ ترکمن وزیر خارجہ راشد مردوف نے کہا کہ افغانستان کے ساتھ ترکمانستان کی تجارت بڑھانا ہماری اسٹریٹجک ترجیح ہے۔ اس حوالے سے دونوں ممالک کی ٹیمیں افغان تاجروں اور ترکمانستان میں ٹرانسپورٹ اہلکاروں کی نقل و حرکت میں سہولت فراہم کرنے کے لیے کام کریں گی۔ انہوں نے افغان طلباء کو بجلی، ریلوے، نقل و حمل اور گیس کے شعبوں میں اسکالرشپس دینے پر آمادگی ظاہر کی۔ ترکمن وزیر خارجہ نے کہا کہ ترکمانستان نے تاپی پروجیکٹ پر کافی کام کیا ہے اور دونوں ممالک کی مشترکہ ٹیمیں مستقبل قریب میں افغانستان کی سرزمین میں بھی اس منصوبے پر عملی کام کا آغاز کریں گی۔ انہوں نے کہا کہ تاپی ایک بڑا منصوبہ ہے اور ترکمانستان کے لیے اسٹریٹجک اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی ٹیمیں ہرات میں نور الجہاد سب اسٹیشن کی استعداد بڑھانے کے لیے کام کر رہی ہیں تاکہ ہرات شہر کے آس پاس کے علاقوں میں بجلی کی فراہمی کو بڑھایا جا سکے۔ ترکمانستان کے وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ افغانستان تک ریلوے لائن بڑھانا ترکمانستان کے لیے اسٹریٹجک اہمیت کی حامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ تورغنڈی میں ریلوے اسٹیشن کی استعداد کار بڑھانے کے منصوبے کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ دونوں ممالک کی تکنیکی ٹیمیں کام جاری رکھیں گی تاکہ اسے جلد کھولا جا سکے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ایک روزہ ورکنگ مذاکرات میں لاجورد روٹ کی توسیع پر بھی بات چیت کی گئی ہے اور اس پر اتفاق کیا گیا کہ لاجورد روٹ کے 5 ممالک کے نمائندوں کا ایک اجلاس مستقبل قریب میں اشک آباد میں منعقد کیا جائے گا۔ فریقین نے اعلیٰ سطح پر متعلقہ شعبوں میں مل کر کام جاری رکھنے پر اتفاق کیا تاکہ دونوں ممالک کے مفادات میں بڑے عملی اقدامات کیے جا سکیں۔ نائب وزیر اعظم مولوی عبدالسلام حنفی کی ملک کے مختلف صوبوں سے آئے ہوئے سماعت سے محروم افراد سے ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق امارت اسلامیہ افغانستان کے نائب وزیر اعظم برائے انتظامی امور مولوی عبدالسلام حنفی نے ملک کے مختلف صوبوں سے آئے ہوئے سماعت سے محروم افراد سے ملاقات کی ہے۔ ارگ کی ایک پریس ریلیز کے مطابق اس ملاقات میں جار محمد نے سماعت سے محروم افراد کے اشاروں کی زبان کی تشریح کی کہ سماعت سے محروم تمام افراد ملک میں مجموعی سیکورٹی صورتحال سے خوش ہیں اور اسے ملک کی ترقی کا ایک اچھا موقع قرار دیتے ہیں۔ سماعت سے محروم افراد چاہتے ہیں کہ امارت اسلامیہ کے حکام انہیں تعلیم، روزگار اور پیشہ ورانہ تربیت فراہم کریں تاکہ وہ فعال افراد کے طور پر ملک کی ترقی میں حصہ لے سکیں۔ اسی دوران مولوی عبدالسلام حنفی نے کہا کہ امارت اسلامیہ ایک ذمہ دار حکومت کی حیثیت سے مجموعی سیکورٹی کو یقینی بنانے، سماجی بہبود، روزگار کے مواقع فراہم کرنے اور ہر شہری کے لیے تعلیم کے حصول کو آسان بنانے کے لیے پرعزم ہے اور اس میدان میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی جائے گی۔ نائب وزیر اعظم نے مزید کہا کہ امارت اسلامیہ کے حکام تعلیم و تربیت کی فراہمی، شہریوں کے مسائل کے خاتمے اور ملک میں روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں۔
خوست میں بین الاقوامی مقابلہ حسن قرات، پاکستان اور ایران کی قراء کی شرکت۔ تفصیلات کے مطابق وزیر داخلہ خلیفہ سراج الدین حقانی اور ان کے ہمراہ ایک وفد نے خوست میں بین الاقوامی مقابلہ حسن قرات میں شرکت کی ہے۔ مقابلہ حسن قرات کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے خلیفہ سراج الدین حقانی حفظہ اللہ کا کہنا تھا کہ ہماری 20 سالہ قربانیوں کا ہدف آج کی طرح بابرکت اور مذہبی اجتماعات کا انعقاد اور امن کی فضا میں دین کی خدمت کرنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 20 سال کی قربانیوں اور جہادی دور کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ اس تحریک میں سے زیادہ تر دینی مدارس کے اساتذہ، قراء اور حفاظ تھے۔ آج اسلامی حکومت اور شرعی قانون قائم ہو چکا ہے۔ افغان قوم اس موقع سے استفادہ کرتے ہوئے دین سیکھنے اور اسلامی شعائر کے احیاء کے لیے استعمال کریں۔ مقابلہ حسن قرات میں پاکستان سے ڈاکٹر احمد میاں تھانوی، قاری مومن شاہ خٹک، قاری سہیل احمد ترین، قاری عطاء الرحمن ترابی، قاری عبدالغفار، قاری محمد اسرار، ایران سے قاری علی رضا رضائی، خوست سے تجوید القراء استاذ فقیر الدین اور ملک کے مختلف صوبوں سے قراء نے شرکت کی ہے۔ افغانستان کے ساتھ ثقافتی، اقتصادی اور تجارتی شعبوں میں تعاون کے لیے تیار ہیں۔ تفصیلات کے مطابق امارت اسلامیہ افغانستان کے نائب وزیر خارجہ شیر محمد عباس ستانکزئی سے کابل میں آذربائیجان کے سفیر الہام محمدوف نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں تجارتی تعلقات کے فروغ کے علاوہ سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں شیر محمد عباس ستانکزئی نے کہا کہ امارت اسلامیہ متوازن اور اقتصادی پالیسی رکھتی ہے، ہمسایہ اور خطے کے دیگر ممالک سمیت پوری دنیا کے ساتھ اچھے تعلقات کی خواہاں ہے اور اپنے ملک کی اقتصادی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ اسی دوران آذربائیجان کے سفیر الہام محمدوف نے مجموعی سیکورٹی کو یقینی بنانے، منشیات کے خاتمے اور ملک کی اقتصادی صورتحال کو بہتر بنانے میں امارت اسلامیہ افغانستان کی کوششوں کی تعریف کی اور مزید کہا کہ آذربائیجان افغانستان کے ساتھ ثقافتی، اقتصادی اور تجارتی شعبوں میں تعاون کے لیے تیار ہے۔ وزیر صنعت و تجارت الحاج نور الدین عزیزی سے ایرانی سرمایہ کار کی ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق وزیر صنعت و تجارت الحاج نور الدین عزیزی سے ایرانی اور افغان سرمایہ کاروں نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں ایرانی فریق نے افغانستان میں موٹر آئل کی پیداوار میں سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ وزارت صنعت و تجارت کے پریس آفس سے باختر نیوز کو دی گئی معلومات کے مطابق اس ملاقات میں فومان شیمی کمپنی کے سربراہ حامد قاسمی نژاد ایرانی اور افغان وفد کے ہمراہ ہرات میں موٹر آئل کی تیاری کے شعبے میں سرمایہ کاری میں دلچسپی ظاہر کی اور اس شعبے میں مذکورہ وزارت سے تعاون کی درخواست کی ہے۔ وزیر صنعت و تجارت نے بھی مذکورہ کمپنی کی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس وقت افغانستان میں سرمایہ کاری کے لیے مواقع میسر ہیں اور ہم ملکی اور غیر ملکی تاجروں کو سرمایہ کاری کرنے کے لیے سہولیات فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان کی صنعت کاری کا منصوبہ حتمی شکل دینے کے دہانے پر ہے، جس پر عمل درآمد کے ساتھ ہی برانڈ کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے گا۔ مذاکرات کو جنگ، قحط کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تفصیلات کے مطابق اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے پولیٹیکل بیورو کے سربراہ اسماعیل ہانیہ حفظہ اللہ نے زور دے کر کہا ہے کہ اسرائیلی حکومت غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کے مذاکرات کا جواب دینے میں دانستہ طور پر تاخیر کر رہی ہے۔ اسماعیل ہانیہ نے سوموار کو قطر کے امیر الشیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے ملاقات کے دوران کہا کہ حماس نے ثالثی کرنے والے ممالک کی کوششوں کا جواب دیا، جارحیت کو روکنے کے لیے مذاکرات کے راستے پر آمادگی ظاہر کی اور بڑی سنجیدگی اور لچک دکھائی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ لیکن صہیونی دشمن اپنی ہٹ درمی پر ڈٹا ہوا ہے، جسے تحریک کسی صورت قبول نہیں کرے گی۔ اسماعیل ہانیہ نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں قطر کے امیر سے ملاقات کی اور فریقین نے مسئلہ فلسطین سے متعلق پیش رفت کا جائزہ لیا۔ حماس کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اسماعیل ہانیہ نے بچوں، خواتین اور معصوم شہریوں کے خلاف قابض فوج کے ذریعے کیے جانے والے قتل عام کو روکنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ مسجد حرام میں خاتون کو فلسطین کا پرچم لہرانے سے روک دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق خاتون کو مسجد حرام میں فلسطین کا پرچم لہرانے سے روک دیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک خاتون حرم شریف میں فلسطین کا پرچم لہرا رہی ہے۔ خاتون کے پرچم لہرانے کے کچھ سیکنڈز بعد سیکورٹی اہلکار نے آ کر خاتون کو فلسطینی پرچم لہرانے سے روک دیا۔
خاتون کے ارد گرد جمع ہونے والے افراد کو منتشر کرنے کے لیے مزید سیکورٹی اہلکار بھی پہنچ گئے اور لوگوں کو طواف جاری رکھنے کی ہدایت کرتے رہے۔ ویڈیو میں فلسطین کا پرچم لہرانے والی خاتون کو سیکورٹی اہلکاروں سے گفتگو کرتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ فلسطین کا پرچم لہرانے اور سیکورٹی اہلکاروں کی خاتون کو منع کرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر اب تک بھاری تعداد میں لوگ دیکھ چکے ہیں۔ ادھر دوسری جانب حرمین شریفین کی انتظامیہ میں دینی امور کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس حفظہ اللہ نے کہا ہے کہ حرمین شریفین کی سلامتی سرخ لکیر ہے، جہاں لبیک اللہم لبیک کے علاوہ کوئی نعرہ قابل قبول نہیں۔ ایک تقریب سے خطاب میں شیخ سدیس نے مزید کہا کہ حرمین شریفین میں امن و امان کی گہری دینی جڑیں ہیں، زائرین کو چاہیے کہ اس کا خیال رکھیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ حرمین شریفین جائے عبادت ہے، یہ نعرے بازی اور شور کے لیے نہیں، نہ ہی اس میں عبادت کے علاوہ کوئی اور کام کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے حرمین شریفین کے زائرین کو ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ جذبات میں آ کر مسجد حرام، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور مقدس مقامات میں عبادت کے علاوہ کسی اور چیز میں اپنا وقت صرف نہ کریں۔ زائرین عبادت کے لیے آتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اسی میں اپنا وقت گزاریں، سیکورٹی اہلکاروں کے ساتھ تعاون کریں۔ حرمین انتظامیہ نے زائرین کے لیے روحانی اور پرامن ماحول مہیا کر رکھا ہے تاکہ بندہ اپنے خالق سے وابستہ ہو، اس لیے زائرین کو دنیاوی امور میں نہیں الجھنا چاہیے۔ حرمین شریفین میں تلبیہ کے علاوہ کوئی اور نعرے لگانے والوں کے ساتھ سیکورٹی اہلکار سختی سے نمٹنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔